من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم 1446 ہجری مطابق 24 جولائی 2024 عیسوی دن چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے محفل اقبال شناسی کی 1168ویں نشست۔ عنوان ہے اقبال نے رباعیات کے خلاف جہاد کیا۔ جناب محترم محمد ضیاء الدین نیئر صاحب خطاب کریں گے۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں محترم جناب محمد ضیاء الدین نیئر صاحب سے وہ شہ نشین پر آئے اور ہمیں مخاطب کریں۔ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم افتخار صاحب اور ہمارے بزرگ دوستوں، نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل کا عنوان جو ہے علامہ اقبال کے روحانیت کے تصور کے خلاف جو جدوجہد کی تھی انہوں نے، وہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور رہبانیت اصل میں ترک دنیا کو کہتے ہیں۔ دنیا کو ترک کر کے، جیسا گوتم بدھ پہاڑوں میں جا کے اپنا وقت گزارتے تھے، عمر گزارتے تھے، اور اسی طرح ہندو میتھالوجی کے اندر بہت ساری ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جو ترک دنیا کر کے چھوڑ کے جو ہے چلے جاتے ہیں۔ اس کے کچھ اثرات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ محمد بن قاسم کے فتح کے بعد، اور بلکہ آپ کے کیرالہ میں اور ملابار میں بعض بزرگوں کی خبریں ملتی ہیں جو 1 صدی ہجری سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ گئے تھے، اسلام کی تبلیغ انہوں نے کی تھی۔ اور روحانیت کا لفظ یہ ہے کہ ترک دنیا جو ہم کرتے ہیں اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی کا مقصد جو ہے بے مقصد پیدا کی گئی ہے۔ چنانچہ گوتم بدھ کا جب انتقال ہو رہا تھا، ان کے شاگرد نندا نام تھا ان کا، تو نندا جو ہے ان کے بازو بیٹھے ہوئے تھے اپنے مرشد کے، اپنے کیا کہیے گا آپ ان سے، پجاری، ان کے جو لوگ تھے، مذہبی شخصیت تھی، وہ گوتم بدھ جو ہے انہی کے بازو بیٹھے ہوئے، نندا ان کا نام تھا۔ اور ابھی بھی آپ کو نارتھ انڈیا میں وہ لاٹ ملتے ہیں، لاٹ یعنی بڑے بڑے کھمبے جس کے اوپر اس زمانے میں کندہ کیا جاتا تھا، تو کپل وستو ان کا نام تھا کہ کپل کے رہنے والے، کپل وستو کی جب موت قریب آنے لگی تو انہوں نے، ان کے شاگرد نندا نے پوچھا، حضور آپ تو اب دنیا چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، آپ ہم کو بھی چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، لیکن اس دنیا کا بعد میں کیا ہوگا؟ اب کون ہم کو ہدایت دے گا، کون ہم کو جو ہے رہنمائی کرے گا؟ تو وہ بڑے اس سے پوچھے، تو بدھ نے کہا، اور بدھ کا زمانہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پرانا ہے،
اور اسی زمانے کے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں. تو ایک مغربی نقیب ہے، ایک مشرقی نقیب ہے، دونوں جو ہے آپ. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. نام تو قرآن مجید میں 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، 25 انبیاء کے نام قرآن میں آئے ہیں. ویسے سینکڑوں ہزاروں روایات حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے. اور یقیناً کوئی علاقہ اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے نبیوں سے خالی نہیں رہا ہوگا. اگرچہ کہ اتنے نام تو نہیں دے سکتے تھے قرآن میں، 1,24,000 یا 1,84,000 بھی کہا جاتا، اتنوں کے سارے نام لے کر آنا ممکن نہیں تھا. تو 25 بزرگوں کے نام آئے، اور البتہ ان پلورل فارم، واحد کے بجائے جمع کے صیغے میں کہا کہ ہم نے انبیاء کو بھیجے، ایسے الفاظ سے بات کو ادا کی گئی. تو چنانچہ جب نندا نے پوچھا وہ تو مجھ سے اس دنیا کا کیا ہوگا، آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ایک میں جانے کے لیے آیا تھا، میں جا رہا ہوں، میں جانے کے لیے آیا تھا، میں جا رہا ہوں. اب ایک آنے والا آ رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے آئے گا، جو ہمیشہ کے لیے آئے گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ آئیں گے تو ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے کرۂ ارض پہ بسنے والوں کے لیے آپ کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے. ہم تو جانے کے لیے آئے تھے، گوتم بدھ کہہ رہے ہیں. تو یہ لاٹ کا جو ذکر کیا کہ میں یہ اس میں لکھا ہوا ہے. یہ کپل وستو کون تھے؟ وہاں کیا جو علاقہ تھا اس کا نام وستو، وہاں کا رہنے والا کپل وستو. تو یہ کتابوں میں، تحقیق کی کتابوں میں پایا جاتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، دنیا چھوڑ کے، رام چندر جی کے بارے میں بھی چھوڑ کے دنیا ترک دنیا کر کے چلے گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو کہ اب ساری انسانیت کے لیے نمونہ حیات بنا کر بھیج دی گئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اور آپ کا جو پیام تھا، وہ پیام کیا تھا؟ پیام یہی تھا کہ ایک اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ، لا تفلحوا الا اللہ. تم نہیں فلاح پا سکتے سوائے اللہ کے، اللہ ہی جو ہے تمہیں فلاح اور کامیابی دینے والا ہے. تو یہ پیام قرآن مجید کا ایسا ابدی اور دائمی ہے کہ آج جو ہے اتنے 100 سال ہونے کے باوجود بھی پورے دعوے کے ساتھ اعلان کر رہا ہے قرآن کہ ہمارا اس میں ایک لفظ بھی فرق نہیں ہوا، ایک لفظ بھی اضافہ نہیں ہوا، کم نہیں ہوا. تو ان تعلیمات میں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان تعلیمات کو مانو. کیوں کہ اس میں عقل کو ایڈریس کیا گیا ہے، عقل کے ذریعے آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے. اور دنیا کے، اب آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آج انہی کے نام سے موسوم مجلس ہے جس میں اقبال کے بہت سارے عبادتوں میں، اس سے پہلے کی گفتگو میں میں نے بتایا کہ وہ ریا سے بیزار تھے. ریاکاری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. یہ علامہ اقبال کا ہی پیام نہیں، اچھے خاصے علماء، مرشدین، محققین جی ایسے سب جو گزرے ہیں، سب کی یہی خواہش تھی کہ اللہ کے سوا، اب اللہ دلوں کے اندر ہے یا نہیں ہے. اب یہ دیکھو بہت سارے ہمارے دیکھا دیکھی مسلمان بھی جو ہے کہیں گنبدوں کے پاس جاتے، اور کہیں جو ہے اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے بلکہ کسی محترمہ خاتون کی مزار کے اوپر میں دیکھا کہ چوڑیاں لے جا کے چڑھاتے، یا درخواستیں جو ہے لکھی ہوئی ان کے آستانوں پر چڑھائی جاتی ہیں. کیا ان سے امید کی جاتی ہے کہ یہ ہمیں بیٹا دیں گے، ہمیں بیٹی دیں گے، اتنے سال ہوئے شادی نہیں ہوئی، بچہ نہیں ہوا، لہٰذا ہم جو ہے ان سے دعا منت مانگتے ہیں. تو یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے بہت عظیم گناہ ہے. شرک عظیم، بہت عظیم گناہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی کرے.
ترک دنیا میں لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا کو ہم ترک کر دیں گے. اب اقبال کے پاس کچھ دوست آئے، آ کے کہنے لگے حضرت آپ کی جو یہ کتابیں ہیں، آپ کے یہ خطبات جو ہیں اتنے ادق ہیں، اتنے مشکل ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتے. کہ عام آدمی کے لیے، جاہل آدمی کے لیے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھ جیسے جاہل آدمی کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آپ اتنی مشکل زبان میں کیوں لکھے جو مدراس کے ہے، ہمارے سمجھ میں پلے تو نہیں پڑتا. تو اقبال نے کہا وہ تو دانشور غور و فکر اور فلسفے، اسلام کے فلسفے کے بارے میں ان کو تحقیق کرنا ہے. ایک تو خواص ہیں، ایک تو عوام ہیں. عوام میں کیا ہے؟ عوام کو ضروری نہیں ہے کہ سب ہر آدمی فلسفی بن جائے، ہر آدمی جو ہے اسلام کے فلسفے کی نمائندگی کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا مسلمان ہونے کے لیے بنیادی کام کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اللہ کی توحید کو تسلیم کیا جائے. قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. سب سے شرک عظیم پہلی چیز شرک نہیں ہونا، دوسری چیز توحید ہے. شرک نہیں تو پھر کیا ہے؟ توحید ہے. توحید کے بعد کیا ہے؟ پھر عبادات ہیں. عبادات میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی. یہ اہم چیزیں ہیں جو سب مسلمانوں کو ہر ایک کو کرنا ہے. اس کا دین مکمل کب ہوگا؟ یہ تمام چیزوں پر ایمان لائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، جیسا حج کو جانا ہے استطاعت کی ضرورت ہے، جیسا جو ہے قربانی کرنا ہے استطاعت پر مبنی ہے، زکوٰۃ ہے استطاعت پر مبنی ہے. اللہ میاں سوال ان لوگوں سے کریں گے جو استطاعت رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. ان سے سوال ہوں گا. ان سے سوال یہ نہیں پوچھیں گا کہ اقبال کے فلسفہ خودی کو پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا. ہاں، آپ سمجھانے کے لیے بہت سارے فلسفے خودی، جو جس کے پاس فہم ہو، جو غور و فکر کرتا ہو، جو تفکر کرتا ہو، جو ایسے اساتذہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں آگے کی مل جاتی ہیں. تو ایک تو ریا، دکھاوا، ریاکاری سخت منع ہے، ممنوع ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو چیز آتی ہے وہ ہے آپ کے علامہ جو ہے جب اس کو گئے، آپ کے برطانیہ کو گئے پڑھنے کے لیے، تو روزانہ جو جن کے پاس پیئنگ گیسٹ تھے اس خاتون کے پاس جو ہے وہ خاتون دیکھ رہی تھی کہ روزانہ یہ باتھ روم جاتے ہیں تو ٹوٹی کا لوٹا ساتھ لے کے جاتے ہیں. ارے کیوں لے جاتے بھائی؟ تو غور کرتے کرتے ایک دن پوچھی کہ آپ ٹوٹی کا لوٹا کیوں لے جاتے ہیں؟ انگریزوں کے پاس تو کیا ہے، کلینکس یا ڈھیلا یا کاغذ یہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ لیکن صفائی کی طہارت نہیں ہے. تو اسلام میں طہارت کی بھی اہمیت ہے. طہارت نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. تو اقبال نے ان خاتون کو سمجھایا کہ یہ ہمارے پاس مذہب میں طہارت کا بڑا تصور ہے. تو اس کو بڑا پسند آیا اور اس لیڈی نے بھی جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا اور پسند کیا. اور اقبال نے اپنے ہمارے علماء کو اور ہمارے فقہا کو یہ تلقین کی کہ آپ بھی عوام الناس میں صفائی کی طرف توجہ کریں. صفائی کے بعد اور ایک اقبال کیا کرتے تھے، وہاں جانے کے بعد ان کو جو ہے سابقہ پڑا گوشت کھانے کا، چاہے کون سا بھی ہو، بڑے کا ہو چھوٹے کا ہو کچھ بھی ہو، جو کھانے کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہاں پر سوائے یہودیوں کے سب لوگ جو ہے قربانی بسم اللہ اللہ اکبر بول کے نہیں کاٹتے تھے، تو وہ حلال نہیں تھے. تو اقبال نے کیا کیا، کوشر جو یہودیوں کا غذا ہے اس کو حلال کو اختیار کیا. تو ہم کو یہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ عبادات میں یہ مسئلے ہیں کہ ایک تو قربانی ہے، ایک تو جو ہے آپ کو شرک ہے، توحید ہے، اور پھر نماز روزہ. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو عام مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے. اس پر اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے اگر کچھ اور باریکیاں ہیں تو دیکھیے، اس میں کوئی فساد کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو اس میں. لیکن الحمدللہ ایسا ہمارا مذہب ہے کہ ہم پسند بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے وجوہات ہیں، جیسا کہ بتایا گیا تمام چیزوں کے اندر یہ وجوہات. اس کے بعد اور آپ کو جو عنوان دیا گیا ہے کہ روحانیت جو ہے
ترک دنیا کا نام ہے. ترک دنیا کے لیے جیسا کہ ایک اس میں آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کے جنگ قادسیہ تھی. جنگ قادسیہ میں بارڈر پہ ایران اور عراق کے بارڈر پہ لڑائی ہو رہی تھی, جنگ ہو رہا تھا. تو حضرت عمر فاروق مدینے سے نکل کر روزانہ صبح میں ٹہلتے رہتے تھے. اب کوئی قاصد آئے گا, اب کوئی پیام رساں آئے گا, اب کوئی میسیج لے کر آئے گا, انتظار میں جو ہے ٹہلتے رہتے تھے بارڈر پہ. روزانہ یہ کیفیت جاری تھی. تو ہوتے ہوتے انتظار کے دن ایک شتر سوار گھوڑے پہ دوڑتا ہوا آیا. تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے خوشخبری لایا ہے قادسیہ کی جنگ میں کامیابی کی. تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ یہ خبر لایا ہے. وہ آنے والے ابھی نہیں جانتا تھا کہ حضرت عمر کون ہیں, اور حضرت عمر بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ قاصد جو ہے کون ہے. لیکن وہ دوڑا دوڑا جب آیا تو اتنے بے چین تھے آپ جو ہے اس شتر سوار کے ساتھ. وہ جب بھاگ رہا ہے وہ یہ سمجھ کے بھاگ رہا ہے کہ مدینہ جائے گا, مدینے کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر اطلاع دے گا, خوشخبری دے گا. تو وہ جو ہے دوڑتا رہا, اور وہ گھوڑے پہ سوار ہے حضرت عمر, وہ شتر سوار, اور حضرت عمر جو ہے پیادہ ہیں. لیکن اتنا انتھوزیازم ہے کہ خبر جاننے کا کہ ہماری فوجوں کا انجام کیا ہوا, یہ اطلاع جاننے کے لیے آپ بے چین تھے. اور آخرکار بے چینی کے عالم میں اس نے بتایا کہ میں خوشخبری لایا ہوں. عمر بن عاص نے جو ہے جو کمانڈر ہیں انہوں نے یہ رخہ آپ کے نام پہ دیا ہے, اور وہ جو ہے خوشخبری ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے کامیابی حاصل. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ روحانیت جو آتی ہے وہ دکھاوے کے لیے ہوتی ہے. لیکن جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ خالد کا نام جو ہے قرآن مجید میں آیا. قرآن مجید میں ان کا نام آیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ان کی کامیابی کے وہ چرچے تھے کہ دنیا سمجھتی تھی جدھر خالد چلے گئے ادھر کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اس تصور کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ کسی شخص سے جو ہے کامیابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ وہ کامیابی دیتا ہے. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ ہے چار عناصر. اس میں روحانیت نہیں ہے, اس میں کسی شخص کی جو ہے حضرت عمر کی وجہ سے نہیں ہوتا, بلکہ یہ کیفیت اللہ کیا کرتا ہے, اپنے بندے کے اندر ڈالتا ہے, اس کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور جب خالد بن ولید کا نمائندہ آ کے حضرت عمر فاروق کو جو ہے خوشخبری دیتا ہے تو اس کے بعد انہوں کیا کہ معلوم ہے, انہوں جو ہے حضرت خالد بن ولید کو سسپینڈ کر دیے. حالانکہ کامیابی ہر جگہ ہو رہی ہے, ان کو سسپینڈ کر دیے. سسپینڈ کر دیے کیوں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں کیے بھائی؟ نہیں, وہ 10,000 درہم جو ہے انہوں جو ہے ایک شاعر کو عطیے کے طور پہ دیے. تو کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ رقم ان کی ذات کی تھی جو ان کو جنگ کے تاوان میں جو ہے ملی تھی. تو اس کے بعد لوگوں نے کہا نہیں, اس کے لیے نہیں بلکہ یہ بیت المال سے خرچ کیے ہیں. بیت المال کا پیسہ تو کوئی نہیں لے سکتا تھا, تو نہ بیت المال کا ہے پیسہ وہ, نہ ان کا ذاتی پیسہ ہے وہ. تو پھر انہوں نے کہاں سے استعمال کیا؟ حضرت عمر نے سوال کیا خالد بن ولید سے, تو تمہارے پاس اتنی رقم آئی کہاں سے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی مجھے جنگ میں جو حصہ ملتا ہے ہر ایک اس حصے میں مجھے اتنی ملی ہے. تو اچھا, تو پھر وہ جو ہے بیت المال میں داخل کرا دو. اور آنے والے قاصد کو جو ایک معمولی فوجی تھا وہ جو ہے ایک رومال لے آیا تھا, وہ حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر ڈال دیا ایک نشانی کے طور پہ کہ حضرت خالد بن ولید معتوب کیے گئے ہیں, ان پر عتاب نازل ہوا ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے 10,000 درہم اس طرح سے خرچ کیے.
نہ وہ بیت المال کے پیسے بھی نہیں تھے، نہ وہ ان کے ذاتی پیسے تھے۔ کہنا یہ ہے کہ خالد بن ولید کو جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جدھر بھی جاتے ہیں وہاں کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو یہ بتانا چاہیے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں یہ جو انفرادی طور پہ جو کارنامہ انجام دیا گیا ہے وہ جو ہے اصل میں اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے اس شعر میں کتنی خوبصورتی سے بتایا کہ قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ صفات ہیں، یہ مومن کی صفات ہیں۔ قہاری یعنی اللہ کے لیے غصہ کرنا، اللہ ہی کے لیے جواب دہ ہونے کا تصور کرنا، اپنے نفس کو کسی پر مسلط نہیں کرنا، کیوں کہ جو کچھ ہے وہ صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی دیے ہوئے صفات ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جو ہے خاتون بچے کو جو ہے رات میں، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ حضرت عمر فاروق کو یعوذ باللہ، وہ رات میں گشت کرتے تھے۔ جیسا آج کل آپ پولیس والوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس، جی انوواز ہیں، اور جو ہے وہ شہر میں گھومتے رہتے ہیں تاکہ امن و امان باقی رہے۔ اگرچہ کہ امن و امان باقی نہیں رہتا لیکن پھر بھی ایک دکھاوے کے تو ہے۔ تو اس میں ایک خاتون جو ہے اس کا بچہ رو رہا تھا، خاتون کا بچہ رو رہا تھا، حضرت عمر کا گزر ادھر سے ہوا تو خاتون کو انہوں نے کہا کہ بچے کو خاموش بٹھاؤ، بچہ رو رہا ہے تمہارا، کسی تکلیف سے رو رہا ہے، کیا ہے؟ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک آپ نے چکر لگائی، وہ بچے کا رونا بند نہیں ہوا، تو آپ ذرا غصے میں آئے خاتون سے، والدہ سے، کہ تم اتنی دیر تک بھی بچے کو رلاتی ہو؟ تو خاتون نے کہا کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ وہ یہ ہے کہ ہم کو آرڈر ایشو کیے ہیں خلافت کے دفتر سے کہ بچے کو جب تک دودھ نہیں چھڑاتے اس وقت تک دودھ نہ پلائیں، دودھ نہ خریدیں۔ تو لوگوں نے کہا، عورت نے کہا یہ تو آپ کا حکم ہے، وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ عورت جانتی ہے، تو لہٰذا اس عورت نے کہا کہ یہ آپ کے حکم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو آپ ایک دم شرمندہ ہوئے اور اللہ سے معذرت چاہی کہ میرے ایک آرڈر کی وجہ سے، میرے ایک حکم کی وجہ سے اس بچے کو اور اس کی والدہ کو تکلیف ہوئی۔ تو یہ ایمان جو ہے، اللہ پر ایمان جو ہوتا ہے، اب جیسے نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، نماز میں اب سجدے میں چلے گئے، اب سجدے میں جانے کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ جنگ قادسیہ ہی تھی کہ ایک لڑکا، ایک حبشی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوڑتے ہوئے آیا، آ کے جو ہے ایک مرصع، یعنی مرصع بولے تو ہیرے جواہرات سے لگا ہوا تاج جو بادشاہ پہنتے تھے نا ویسے تاج، وہ تاج لے کے آج کل شادیوں میں بھی دولہے والے یا دلہن والوں کی طرف سے عام طور پہ بنا کے پھرتے رہتے ہیں، تو وہ شملے وہ بن کے وہ آدمی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے کپڑے میں، اپنے توپ میں چھپا کر لے کے دوڑتا ہوا آیا، آ کے جو ہے جو جنرل تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے کیا، تو وہ پریشان ہو گئے کہ اتنا قیمتی ہار، اتنے جیولز اس میں لگے ہوئے ہیں، اتنے ہیرے جواہرات ہیں، یہ جواہرات جو ہے اس کو بدو کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنا قیمتی چیز ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے جو اوپر سے نیچے دیکھا، اس کو دیکھ کر کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا کس فوج سے تعلق ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جس کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہوں وہ میرا نام اچھی طرح جانتا ہے۔
اللہ اکبر. یہ ایمانداری، یہ خدا کا حاضر و ناظر ہو کر جواب دینے کی خواہش، تمنا یہ ہے. ورنہ روحانیت میں کیا ہوتا ہے؟ روحانیت میں ہوتا ہے کہ وہ منسٹر کے پاس گئے، وہ چیف منسٹر کے پاس گئے، وہ بڑے بزرگ کے پاس گئے، یعنی لوگوں میں اپنی شہرت ہو گئی. لوگ جاننے لگ گئے کہ کتنے دیندار آدمی ہیں، کتنے اچھا لباس پہنتے ہیں، اور کیسے کتنے تسبیح روزانہ پڑھتے ہیں. اس مختلف سے آدمی میں ایک تکبر پیدا ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے. تو ہمیشہ اللہ کو حاضر و ناظر جانتے رہنا، خدا کے سامنے جواب دہی کا تصور رہنا. ورنہ کیا ہے؟ روحانیت فی الاسلام. روحانیت اگر ہم شکل لے کرے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ترک دنیا. اسلام میں ترک دنیا بالکل منع ہے، بالکل منع ہے ترک دنیا. عام طور پہ بعض لوگ جو ہے دیکھا ہوں بزرگوں کو، بعض اپنے ایک کمرے میں بند ہیں اور کئی دنوں تک جو ہے فاقے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام میں جو کچھ کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. چنانچہ ہوا یہ کہ ایک وفد ماؤں کا آیا. مائیں جو ہے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے کہ آپ کے کیا احکامات ہیں زندگی کے بارے میں. آپ نے احکامات سنانے کے لیے جب پوچھے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ سوالات کیے تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نارمل نماز پڑھتے ہیں جیسا سب لوگ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو سب کی طرح روزہ رکھتے ہیں، اور شادی کرتے ہیں تو شادی ایک عام آدمی جس طرح سے کرتا ہے اس طرح سے کرتے ہیں. تو کیا فرق ہے ان کے اس میں دین میں اور ہمارے دین میں کیا فرق ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا میں دن بھر جو ہے نمازیں پڑھتا رہوں گا. ایک صاحب نے کہا میں عمر بھر روزہ رکھتے ہوئے گزاروں گا. اور ایک صاحب نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سن رہے ہیں، یہ باتیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں سن رہے. تو آپ نے کہا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں. یہ اگر کر کے اگر آپ اکثر خطبے میں جمعہ نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ میں جو ہے یہ سب کرتے ہوئے میں اللہ کا قریبی بندہ ہوں، اللہ مجھے چاہتا ہے، اللہ میری عبادت کو قبول کرتا ہے، لہٰذا ان حالات پر کم سے کم ہم، جیسا میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی اور صفائی، یہ اگر اپنی زندگی کے اندر ہوں تو یہ اسلام مکمل اسلام ہے. اسلام مشکل نہیں بنایا گیا ہے. ہر روزے رکھو ایسے روزے رکھ دیں، صحابہ نے رکھا تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا. سرکار پھر آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ رکھتے ہیں نا. تو اللہ مجھے کھلاتا ہے. ان کی روحانیت اتنی اسٹرانگ تھی کہ ہم جو اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے لیے رسول اللہ نے امت کو سہولت فراہم کیا. ورنہ آپ تصور کیجئے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کو سن لیا جاتا تو آج وضو کرنے سے فرصت نہیں رہتی، وضو کا انتظام کرنے سے فرصت نہیں رہتی اور جو ہے ہم جو ہے عبادات کے میں کھوئے جاتے. تو روحانیت اسلام میں نہیں ہے. ترک دنیا یعنی صرف دنیا داری نہیں، بلکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ربنا آتنا، ہمیں دنیا میں بھی اچھا ہی عطا کر اور ہماری جو ہے آخرت بھی اچھی ہے. تو دونوں کا ایک بیلنس ہماری زندگی کے اندر ہونا ہے. اسی کو ہم جو ہے روحانیت نہیں کہہ سکتے. روحانیت ہمارے دین میں بالکل نہیں ہے. ہم بالکل مطمئن، البتہ یہ ضرور رہے نماز پڑھتے وقت ہم کو ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں. اللہ کے حضور ہونے کا استحضار، ذرا اردو میں بھی آج کل پیدل ہیں ہمارے نوجوان بچے، تو استحضار ہمارے
کیا ناظم علی صاحب بچے سمجھ رہے ہیں استحزار بولے تو نہیں سمجھ رہے. استحزار ہونا کیا یعنی خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری عبادت کو ہم جو بھی صورت پڑھ رہے ہیں جی, ہم رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, ہر ایک میں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کو دیکھ رہا ہے. وہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں, یہ مردوں کی شمشیریں, یہ ہے مردوں کی شمشیریں. تو کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت دیندار ہو گیا, میرے پیشانی پہ گھٹا آ گیا, ہاں یعنی تو میں روز گھس گھس کے گٹھا لے کر آ رہا ہوں, نہیں. لوگ سمجھنا ہے کہ بھائی یہ گٹھے والا دین کا نہیں, دکھاوے کا کام نہیں. یہ ہماری زندگی کے اندر جو عبادات ہو رہی ہیں ان عبادات میں خشوع ہونا, خضوع ہونا, استحضار ہونا, اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس ہونا. زور سے پڑھنے سے, زمین کو رگڑنے سے اللہ میاں جو ہے زیادہ اجر دینے والے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ نے تردید فرما دی, ایسا کرنے والا, دکھاوا کا کام کرنے والا, ریاکاری کا کام کرنے والا سخت ناپسند ہے. شرک ہے, ریا بھی شرک ہے. تو شرک سے بچنا یہ آج کے ہمارے درس کے لیے ایسی ہی باتیں ہیں کہ جو ہے. اور ایک مثال ہم لے سکتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, وہی جیسا میں نے آپ سے کہا کہ رات میں وہ گھومتے تھے, یعوذ باللیل, وہ رات میں گھومتے تھے معلوم کرنے کے لیے کہ لوگوں کی کیا تکالیف ہے, کیا کہیں پریشانی تو نہیں ہے. تھک تھکا کے آج ہے کیا بول سکتے تو تھک تھکا کے آپ جو ہے مدینے کی جو بستی تھی اس زمانے میں, وہ بیٹھ کے آ کے جو ہے ایک چھپر, اس زمانے میں کھجور کے درختوں کے مکان بنائے جاتے تھے. آپ جو ہے تھک تھکا کے آ کے, غالباً تہجد کا وقت ہوگا, وہاں آ کے بیٹھ گئے. بیٹھنے تو وہی مکانات اتنے معمولی تھے کہ اندر ماں بیٹی میں کچھ مکالمہ ہو رہا ہے, کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے. اس ڈائلاگ کو جو ہے باہر آواز آ رہی ہے, حضرت عمر فاروق سن رہے ہیں, لیکن اندر لوگوں کو نہیں معلوم کہ حضرت عمر فاروق باہر ہیں. تو جب گفتگو ہو رہی ہے تو ماں نے بیٹی سے کہا, گولن ہے ماں, کیا کرو تم یہ کام کرو کہ اپنے آج کے ہمارا جو دودھ فروخت ہونے والا ہے اس دودھ میں پانی ملا دو. تو پانی ملا تو کیسے اماں جان, کیونکہ بچی معصوم ہے, بچی انوسنٹ رہتی ہے, عام طور پہ بڑوں سے ایسے کام ہوتے ہیں. تو بچی نے کہا, اماں جان عمر فاروق خلیفہ وقت کا حکم آیا ہے کہ ہم پانی ملا کر دودھ نہیں بیچ سکتے, لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو اماں جان دنیا دیکھی ہوئی اماں جان خاتون, انہوں نے کہا کیا حضرت عمر فاروق آگے دیکھ رہے ہیں؟ تو ماں نے کہا وہ تو نہیں دیکھ رہے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر, اللہ ہماری زندگیوں کے اندر رہتا ہے تو روحانیت نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق سن کر جو ہے وقت فجر کا ہو رہا تھا, آپ گئے مسجد نبوی میں. نماز ہونے کے بعد بیٹے حضرت عاصم سے پوچھا, بیٹے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو بیٹے نے کہا ہاں, آج کل میری شادی کی بات چل رہی ہے تو لہٰذا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو کہا میں نے تمہارے لیے دلہن پسند کر لی ہے. آج کا دولہا نہیں تھا وہ, آج کا دولہا ڈسکشن ہو رہا, بیٹھ رہے ہیں آمنے سامنے. اس کی بھی ضرورت ہے آج کل کے حالات کے لحاظ سے, میں اس کا کرٹک نہیں ہوں, لیکن حالات کتنے بدل گئے, معیارات زندگی کیا بدل گئے, اس کو دیکھیے تو معلوم ہی ہوگا کہ وہ حضرت عمر فاروق نے حضرت عاصم کو جو داماد بنایا وہ کس بنیاد پر؟ وہ تقویٰ کی بنیاد پر. وہ تقویٰ کے حاضر و ناظر کون؟ اللہ. عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے.
اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے زندگیوں میں خدا کا ہونا. سب سے بڑی مسئلہ ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں خدا نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ خدا نہیں ہے, خدا حاضر و ناظر ہے, ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں تھا, بلکہ لڑکوں میں بھی. حضرت عمر فاروق جب مکے سے مدینے کو جا رہے تھے, راستے میں جو ہے آپ نے کیا کیا, پڑاؤ ڈالا. ظاہر ہے 7 دن 8 دن کا سفر ہوتا تھا, ورنہ افتخار بھائی کتنے وقت گئے ہوں گے کارس میں, 3-4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں آج کل تو, یا ہوائی جہاز سے گئے تو اور بھی جلدی پہنچ جاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق راستے میں, پہاڑی راستہ ہے, اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا, ٹینٹ لگا دیا. ٹینٹ لگا کر اب اس میں صبح جب سورج کی تمازت نکلی اور سورج طلوع ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق ٹینٹ سے باہر آئے. باہر آنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو ایک چرواہا شیپرڈ بکریاں چراتے ہوئے نظر آیا. بکریاں چراتے ہوئے نظر آیا تو حضرت عمر کو خیال ہوا کہ اسلام کی اثر ترین تعلیمات کم سے کم جو ہے یہاں تک پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی ہیں. وہ ٹیسٹ لینا چاہتے تھے. حالانکہ وہ ایک ریموٹ علاقہ تھا, وہ غیر آباد علاقہ تھا, وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی, وہاں پر کوئی ریڈیو یا ٹیلی ویژن کا انتظام نہیں تھا. تو آپ حضرت عمر فاروق کے ذہن میں آیا کہ وہ بچے کو جا کے دیکھ ملیں. وہ لڑکے شیپرڈ سے, جو بدو تھا, جو افریقن نیشن کا تھا, وہ بکریاں چرا رہا ہے. جا کے حضرت عمر کو نہیں جانتا وہ. حضرت عمر آئے اس کے قریب, آ کر کہنے لگے یہ بکریاں کس کی ہیں؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا, یہ بکریاں میرے دنیا کے جو مالک ہیں, جن کا محل وقوع یہیں قریب میں ہے, میں ان کے مالک ہے, میں ان کا غلام ہوں, شیپرڈ ہوں. اچھا تو تم کیا کرو, ایک بکری کو اس میں سے مجھے فروخت کر دو, میں تمہیں اس کی قیمت ادا کروں گا. تو یہ سنتے ہوئے لڑکا جو ہے بدو تھا, کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں تھا, کسی دینی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی, کسی مرشد کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا تھا. ایسا شخص لڑکا ان کو جواب دیتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں اس ایک بکری کو جو ہے آپ کو نہیں بیچ سکتا. وہ جانتا نہیں غریب کس سے بات کر رہا, عمر فاروق سے بات کر رہا. تو پھر جو ہے عمر فاروق نے کہا تم جا کے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا کھا لیا. تو وہ لڑکا جو ہے اس کی آنکھیں کھول کر اس کے حضرت عمر فاروق کے چہرے پر گاڑ دی, اور گاڑ کے کہنے لگا آپ مجھے غلط کام کرنے کا حکم دیتے ہیں, میں جو ہے نہیں بیچ سکتا, میں آئی ایم ناٹ دا اونر آف دس شیپرڈ. تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, چیکس پہ آنسو رول ڈاؤن ہوئے, بہہ گئے, اور کہا کہ اس ریموٹ ایریا کے اندر, ایسے غیر آباد علاقے میں الحمدللہ اسلام کی تعلیمات کا عشر عشیر تو پہنچ چکا ہے. ماشاء ہو سکتا ہے اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کو دینی مسائل واقف نہ ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ کام کرنے والوں نے کام کیا. ہمارے کو کیا لیسن ہے؟ ہم کو بھی یہ لیسن ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں خدا کو تلاش کریں. ہم اپنی زندگیوں میں خدا کو تلاش کریں. خدا ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کم سے کم ان معنی میں ہے کیا؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہٹک بٹک جلد سے جلد شب میرا شب برات ہے تو 100 نمازیں نفل کے پڑھیں گے بول کے ہمارے بچے بولتے, فخر کرتے. لیکن آیا وہ اسپرٹ, وہ روح اسلام اپنے دل میں جاگزیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ ہے کیفیت. آج ہمارے مرشدین بھی جو ہے
وہ کر رہے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ان معنوں میں وہ اسلام کی اسپرٹ کو ان کے دلوں کے اندر اتارنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو پھر ہمارے پاس چوری نہیں ہوگی، ہمارے پاس قتل و غارت گری نہیں ہوگی، ہمارے پاس جو ہے جتنی برائیاں آج غیرت و غیر مسلمانوں کے اندر اتنی جو ہے برائیاں پھیل رہی ہیں کہ جو ہے اب اس کا علاج دیکھتے ہیں تو کبھی پولیس آفیسر سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، پھر کسی پاس جا کر اس کا علاج بتاؤ، ارے اس کا علاج تو سب سے زیادہ تمہارے پاس ہے۔ اگر یہ احساس، یہ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ کتنا اچھا شعر اقبال نے کہا ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل۔ یا تو یہ ہوتا تھا ہمارے لوگ وسعت افلاک میں، یعنی کئی آسمانوں کے پار، وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، تکبیر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب حج کو جاتے ہیں اور حج کو جانے پر ہم نعرے بھی کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا ہمارا کام کیا تھا وسعت افلاک میں دین کو پھیلانا، دین کے آوازے کو بلند کرنا، اور ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا جو شیپرڈ کی شکل میں حضرت عمر فاروق کو سامنا ہوا تھا۔ تو یہ کردار ہے، یہ کیریکٹر ہے۔ اگر ایسا شعور پیدا ہو جائے گا تو یقیناً ہمارے بچے چوری بھی نہیں کریں گے، چھپ کر بھی سگریٹ نہیں پئیں گے۔ آج کل دیکھ رہا ہوں میں نوجوان بچے عام طور پہ سگریٹ پینا شروع کر دیے، پہلے کم نظر آتا تھا، اب اس کے اندر مختلف قسم کے ٹوبیکوز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے نشہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے، اور ماں باپ عاجز ہیں بچوں کو سمجھانے کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم جس محلے میں رہتے ہیں کم سے کم وہاں کی مسجدوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اگر اپنے گھر پہ انتظام نہیں کر سکتے تو کم سے کم وہاں پڑوس میں ان بچوں کی تربیت کا انتظام کریں، تاکہ ہم پھر وہ نسل کو دیکھیں جو کبھی قرن اول میں پائی جاتی تھی۔ آج ہم پھر تلاش میں ہیں کہ کہاں ہے وہ لوگ، زمانہ پکار کر کہہ رہا ہے، کہاں ہے محمد کی نبوت کے گواہ، کہاں ہے خدا کی عظمت کے باسباں، کہاں ہے آیات الہی کے نگہباں۔ خدا کی عظمت بار بار پکار کر کہہ رہی تمہارا یہ کام ہے، تمہارے لیے قرآن میں بار بار جو ہے تم کو دعوت دی گئی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو ہے دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، وہ دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبہ، وہ فدویت کا جذبہ، خدا کے راستے میں قربان ہونے کا جذبہ، اپنے اور پڑوسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کا جذبہ اے اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرما، شرک کرنے سے محفوظ فرما، اے اللہ توحید پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ سارے خلفائے راشدین، حضرت حسین، حضرت حسن، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تمام اہل بیت اطہار کے طفیل میں اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔